جب بھی ہم تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں روم، منگول یا برٹش راج کا خیال آتا ہے نا؟ لیکن ایک ایسی سلطنت بھی تھی جو شاید ان سب سے بھی وسیع تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خلافت بنو امیہ کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جو خانہ جنگی کی آگ سے نکل کر آیا اور جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ذرا اس فگر کو دیکھیں، 11,10,000 مربع کلومیٹر۔ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اپنے عروج پر یہ سلطنت اسپین سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی، مطلب ٹوٹل ایریا 1,10,00,000 اسکوائر کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ یہ واقعی دنیا کی تاریخ کی چند سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک ہے۔ تو چلیے اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سلطنت خانہ جنگی سے کیسے ابھری، پھر یہ کیسے ایک گلوبل سپر پاور بنی، اس کا اندرونی نظام کیسا تھا اور سوسائٹی میں کیا چل رہا تھا۔ پھر ہم بات کریں گے اس کے زوال کی، کہ یہ اتنی بڑی سلطنت گری کیسے، اور آخر میں اس کی لیگیسی کیا ہے، اس نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر بڑی سلطنت کی شروعات کسی نہ کسی انتشار سے ہوتی ہے، اور بنو امیہ کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ اس کی بنیادیں اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی پراشوب، ایک بہت ہی مشکل دور میں رکھی گئیں۔ اس دور کو پہلا فتنہ کہتے ہیں۔ اب فتنہ کا لفظی مطلب تو آزمائش ہے، ٹرائل ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب ایک ایسا وقت ہے جب مسلم کمیونٹی خود آپس میں لڑ رہی تھی۔ سوچئے، اسی خلفشار اور غیر یقینی کے ماحول سے اموی اقتدار کا سورج طلوع ہوا۔ اور دیکھیے کہ چیزیں کتنی تیزی سے بدلیں۔ صرف 5 سال کے عرصے میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ 656 میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، جو خود ایک اموی تھے، ان کے قتل سے خانہ جنگی کی آگ بھڑکی۔ پھر 657 میں جنگ صفین نے اس تقسیم کو اور گہرا کر دیا، اور پھر آخرکار 661 میں حضرت علی کی شہادت کے بعد معاویہ نے اقتدار سنبھالا اور اس سلطنت کی بنیاد رکھی جو اگلے تقریباً 90 سال تک قائم رہنے والی تھی۔ تو اب اقتدار تو ایک شخص کے ہاتھ میں آ گیا تھا، معاویہ کے، لیکن ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک سلطنت میں بدلنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یہی کام پہلے اموی خلیفہ معاویہ نے شروع کیا۔ معاویہ بلا شبہ ایک بہت ماہر ایڈمنسٹریٹر اور سیاستدان تھے۔ انہوں نے کچھ بہت اہم کام کیے۔ پہلے تو اپنے کیپٹل کوفہ سے دمشق لے گئے، جو ان کا پاور بیس تھا۔ وفادار قبائل جیسے بنو کلب ان پر بھروسہ کیا۔ جو مشکل علاقے تھے جیسے عراق، وہاں تجربہ کار گورنرز لگائے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا اور شاید سب سے زیادہ متنازع فیصلہ خلافت کو موروثی بنانا تھا، اور اس ایک قدم نے خلافت کو بادشاہت کی شکل دے دی۔ تو معاویہ نے بنیاد تو رکھ دی تھی، لیکن سلطنت کی جو اصل مشینری تھی نا، اس کو آپس میں جوڑنا، اس کو ٹھیک سے چلانا، اس کا سہرا عبد الملک بن مروان کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے ہی اس سلطنت کو اصل معنوں میں ایک مرکزی، ایک یونائٹڈ اسٹیٹ بنایا۔ اب عبد الملک کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی تھا، آخر اتنی بڑی سلطنت کو چلایا کیسے جائے؟ ایک ایسی امپائر جہاں درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں، الگ الگ کلچرز ہیں، الگ الگ سسٹم ہیں، ان سب کو جوڑ کر کیسے رکھا جائے؟ ان کا جواب تھا ایک لفظ میں، یونیفیکیشن، یکسانیت۔ اور ان کے جو اقدامات تھے وہ بالکل انقلابی تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوری سلطنت کی آفیشیل لینگویج عربی کو بنا دیا۔ اس سے بیوروکریسی یعنی سرکاری کام کاج ایک جیسا ہو گیا۔ دوسرا قدم، اپنی کرنسی نکالی۔ پہلی بار ساسانی اور بزنطینی سکوں کی جگہ خالص اسلامی دینار اور درہم جاری کیے۔ یہ ایک طرح سے معاشی آزادی کا اعلان تھا۔ اور تیسرا، انہوں نے قبائلی وفاداریوں پر انحصار کم کیا اور ایک پروفیشنل فوج بنائی۔ اس موازنے سے اس تبدیلی کی اہمیت صاف نظر آتی ہے۔ عبد الملک سے پہلے کیا تھا؟ ہر صوبہ اپنی زبان استعمال کر رہا تھا، سکے دوسری سلطنتوں کے چل رہے تھے، اور ان کے بعد پوری سلطنت میں ایک زبان اور ایک کرنسی۔ یہ صرف کوئی ایڈمنسٹریٹو چینج نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئی تہذیبی شناخت کی تعمیر تھی۔ اور یہ جو نئی شناخت اور طاقت تھی، اس کا اظہار صرف سکوں اور سرکاری فائلوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور کی تعمیرات ہیں۔ یروشلم میں ڈوم آف دا راک اور دمشق کی عظیم و شان مسجد، یہ عمارتیں، یہ آرکیٹیکچرل ماسٹر پیسز پوری دنیا کو اس نئی سپر پاور کے عروج کا پیغام دے رہی تھیں۔ تو باہر سے تو یہ سلطنت بہت مضبوط اور متحد دکھتی تھی، لیکن اندر
سماجی ڈھانچے میں کچھ ایسی دراڑیں آنا شروع ہو گئی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئیں۔ اموی معاشرے میں ایک بہت واضح ہائرارکی تھی، ایک درجہ بندی۔ سب سے اوپر ٹاپ ٹیئر پر تھے مسلم عرب، یہ حکمران طبقہ تھا۔ ان کے نیچے آتے تھے موالی۔ موالی کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ عرب نہیں تھے، جیسے فارسی یا بربر۔ انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا۔ پھر آتے تھے ذمی، یعنی غیر مسلم شہری جیسے عیسائی اور یہودی، جو جزیہ ٹیکس دے کر حفاظت میں رہتے تھے۔ اور سب سے نیچے باٹم ٹیئر پر تھے غلام۔ اور جو اصل مسئلہ تھا نا، وہ انہی موالی کے ساتھ پیدا ہوا، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو سب مسلمان برابر ہیں، لیکن حقیقت میں موالی کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ اور ستم ظریفی یہ تھی کہ ان میں سے کئی لوگ اپنے عرب حکمرانوں سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ اور ہنرمند تھے۔ یہی جو عدم مساوات تھی، اس نے آگے چل کر بغاوت کی آگ کو ہوا دی۔ اور پھر ہوا یہی کہ یہ اندرونی بے چینی باہر کے دباؤں کے ساتھ مل کر اس عظیم سلطنت کے ڈرامائی زوال کا سبب بن گئی۔ دیکھیں، سلطنت ہر طرف سے پریشر میں تھی۔ سرحدوں پر مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں جس سے خزانہ خالی ہو رہا تھا۔ ملک کے اندر موالی اپنے حقوق اور انصاف مانگ رہے تھے۔ پھر عرب قبائل خود آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان سب کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا عباسیوں نے۔ انہوں نے خراسان کے دور دراز علاقے سے ایک بہت ہی منظم انقلاب شروع کر دیا۔ فیصلہ کن لمحہ آیا 750 میں دریائے زاب کی جنگ میں۔ یہاں اموی فوج کو زبردست شکست ہوئی۔ آخری خلیفہ مروان دم مارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی دمشق میں اموی اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ جب عباسی اموی خاندان کا صفایا کر رہے تھے، ایک نوجوان شہزادہ عبد الرحمن وہاں سے بچ نکلا۔ وہ ہزاروں میل دور اسپین جا پہنچا، اور وہاں اس نے ایک نئی اموی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسی سلطنت جو اگلے 300 سال تک یورپ میں علم و فلسفہ کا سب سے بڑا مرکز بنی رہی۔ تو دمشق کی سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا میں موجود ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ نے تاریخ پر ایسے کون سے نقش چھوڑے جو مٹائے نہیں جا سکتے۔ ان کی میراث واقعی بہت وسیع ہے۔ انہوں نے اسلام میں پہلی موروثی بادشاہت قائم کی، عربی کو ایک ایڈمنسٹریٹو لینگویج سے ایک عالمی زبان بنا دیا۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں جو عربائزیشن ہوئی، اس کی شروعات انہی نے کی۔ پہلے خالص اسلامی سکے بنائے، اور ہاں، قبۃ الصخرہ جیسے تعمیراتی عجوبے چھوڑیں جو آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سوال ضرور سوچنا چاہیے کہ اصل طاقت آخر ہے کیا؟ کیا وہ ایک سلطنت کی وسیع و عریض سرحدیں ہیں جو وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہیں، یا پھر ان کے آئیڈیاز، ان کا نظام، ان کی زبان اور کلچر جو صدیوں بعد بھی زندہ رہتے ہیں؟